بولو سبحان اللہ. سیب بھی اسی طرح خود نہیں کھاتے ماں باپ. وہ ماں تجھے کیوں بری لگتی ہے جو تجھے پسند کر کے لائی ہے؟ بولو ذرا سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اپنی آدھی کا ثبوت ہے، ایک بار بولو سبحان اللہ. ماں جاتی ہے اور ماؤں کا طریقہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے. جا کے بچی کو کہتی ہے ذرا ادھر دیکھو ادھر دیکھو، بال دکھاؤ، دانت دکھاؤ، چل کے دکھاؤ. بندہ کہتا ہے یہ افسر بھرتی کرنے آ گئی. لیکن یاد رکھو جب بھی رشتے تعلقات ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کف کی بنیادوں پہ رشتے ہوتے ہیں. کس کی بنیادوں پہ ہوتے ہیں؟ کف کی. اور کف کی مائی جو اصلیت ہے یا اس کی جو شان ہے وہ یہ ہے. یاد رکھیں ہم لوگ جو ہے عموماً پریشان اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے حدوں کو پار کر جاتے ہیں. کیسے پار کر جاتے ہیں؟ ہم سید ہیں، مجھے بسا اوقات بڑے لوگ ملتے ہیں، سوال کرتے ہیں جی او جی سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے یا نہیں؟ تو میں ان کو پتہ کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں یار تہاڈا ملکہ نہ چودھریاں نال ہو سکتا ہے، چودھریاں دا خانہ نال ہو سکتا ہے، لیکن تسی یہ شرارت بھی دیکھو کتنی بڑی ہے. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کف میں بیاہ کر لاؤ اور کف میں بیاہ کر دو. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعد کی خرابیاں یہ ہوتی ہیں جب یہ باہر کے خاندان سے کرتے ہو پھر کوشش کرو تمہارے مرد ان کی عورتوں میں جا کے نہ بیٹھے، ان کے مرد تمہاری عورتوں میں آ کے نہ بیٹھے، کیونکہ آپ کے تو فیملی کے ریلیشن تو نہیں ہے. جب ہم ان حدود کو پار کر لیتے ہیں تو پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر اسلام کی حدیں پامال ہو جاتی ہیں، پھر یزیدیت کا منشور عام ہو جاتا ہے اور پھر ہم رسول اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، پھر دین سے ہم دور ہو جاتے ہیں. سید زادی کے نکاح پر مجھے بات کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں مختصر سی بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ جب قرآن نے یہ کہا ہے کہ نبیوں کی بیویاں، نبی کی بیویاں بلکہ حضور پاک کی بیوی کے لیے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اور ماں کی بیٹی کون ہوتی ہے؟ بہن. بہن سے رشتہ یزید ہی کر سکتا ہے. اس لیے اپنے خاندان، جتنے خاندان اگر باہر سے جڑتے ہیں پھر تھوڑا سا احتیاط برتو. اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ عموماً ان رشتوں اور روابط میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں جن میں نکاح سے پہلے تعلقات اور گفتگو جاری رہتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں گھروں میں، عورتیں ہیں مرد ہیں برداشت نہیں کر سکتے تو وہ خرابی کی وجہ بن جاتی ہے. اس لیے جتنا وقت پیچھے چھوڑتے ہو اس دعائے خیر کے بعد اس میں درود شریف پر سپیڈ لگا، دونوں گھر بڑھ چڑھ کے درود پڑھو. اتنا درود پڑھو کہ جیسے ہی شادی کا دن ہو اللہ اتنی توفیق دے دے کہ مکہ مدینے کی زیارت کے لیے بھی چلے جاؤ. سبحان اللہ.